بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ 8ویں ویڈیو ہے، پارٹ 8، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غزوہ بدر کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 7 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال۔ غزوہ بدر کے 4 معجزات۔ اگرچہ یہ غزوہ از اول تا آخر سراپا معجزہ ہے، تاہم سیرت نگاروں نے بعض نمایاں معجزات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دشمن کے مقتولوں کا پہلے سے نام بنام ذکر کرنے اور ان کے مرنے کی جگہ متعین کرنے کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اب مزید 4 معجزات پیش خدمت ہیں۔ لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہتا دیکھا تو ایک جڑ کی لکڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا، عکاشہ اس کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کو تلوار کی طرح لہرایا تو حیرت انگیز طور پر وہ لکڑی انتہائی تیز دھار، چمکدار اور مضبوط تلوار بن گئی۔ یہ تلوار مدتوں تک حضرت عکاشہ کی اولاد میں بطور یادگار باقی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ کی شمشیر شکستہ ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک ٹہنی عطا فرمائی اور کہا، اس کے ساتھ دشمنوں کو مارو۔ اس فرمان کے ساتھ ہی کمزور سی ٹہنی شمشیر براں بن گئی۔ دشمن کے ایک زوردار وار سے حضرت خبیب کا پہلو کٹ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہوئے حصے کو اپنے دست مبارک سے جوڑا اور اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ اسی وقت خون بند ہو گیا اور زخم مندمل ہو گیا۔ حضرت یوسف کی آنکھ میں تیر لگنے سے ڈھیلا باہر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم مجروح پر توجہ اور دعا فرمائی۔ اسی وقت تکلیف جاتی رہی۔ کلیب بدر۔ جنگ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرداران قریش کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک غلیظ اور تاریک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ البتہ امیہ کی لاش اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ گھسیٹی بھی نہ جا سکی، اس لیے اس کو وہیں پڑا رہنے دیا گیا۔ میدان جنگ مدینہ منورہ سے دور ہونے کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہیں قیام فرماتے تھے تاکہ تھکے ماندے سپاہی آرام کر لیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے واپسی کے سفر کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں مقیم رہے۔ تیسرے دن روانگی سے پہلے اس گڑھے کے پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی لاشیں پھینکی گئی تھیں، اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولوں کو نام بنام پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے فلاں، اے فلاں، ہمارے ساتھ ہمارے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا۔ تمہارے ساتھ ذلت و رسوائی اور مبتلا عذاب کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا کہ نہیں؟ میرے ہم قوم تھے مگر کیسے برے ہم قوم، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے مجھے سچا سمجھا۔ تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور لوگوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا۔ تم مجھ سے لڑنے کے لیے چلے آئے اور اہل ایمان نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عمر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں سے خطاب کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے جان جسموں سے کس لیے مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی وہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قتل نضر ابن حارث۔ 3 دن بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ جنگ سے پہلے اپنے اصحاب کی بے سر و سامانی دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، میرے ساتھی پیدل ہیں، ان کو سواری عطا فرما، ان کا لباس ناکافی ہے، ان کو پوشاکیں عطا فرما، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کو کھانا نصیب فرما۔ اب واپسی کے وقت دعا کی اجابت کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، بہت سارا اسلحہ اور وسیع مقدار میں خورد و نوش کا سامان بطور مال غنیمت ہمراہ تھا۔ علاوہ ازیں دشمن کے 70 آدمی قیدی تھے، جن میں بعض بہت اہم سردار بھی شامل تھے۔ مقام صفرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو حضرت علی کو ایک قیدی نضر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ یہ بدزبان اور بے رحم شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی پیش رہتا تھا، اور جب اس کو موت سامنے نظر آئی تو ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی اور لگا سفارشیں ڈھونڈنے۔ حضرت مصعب بن عمیر سے اس کی رشتہ داری تھی۔ ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ میری قرابت داری ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جان بخشی کرا دو
مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس کا مطالبہ مسترد کر دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے اور ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت علی نے حسب ارشاد اس کا سر قلم کر دیا۔ ناظرین کرام، واقعہ غزوہ بدر کی اگلی ویڈیو پارٹ 9 بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔